Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں، وما بینہما اور جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو کچھ بھی کرۂ ارض اس زمین سے نیچے ہے، اس کے پیچھے ہے، اس سے پہلے، اس سے بعد، اور آسمان اور ان کے درمیان کا سب کچھ، سارے کا سارا اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے۔ وہ بادشاہ ہے سب کا، یہ سارے خزانے ان کا خالق وہ ہے، اسی کے ہیں اور اسی کے لیے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ کسی بات کے لیے آواز اونچی کریں، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى پوشیدہ کو، وَأَخْفَى اور پوشیدہ در پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ لہ الاسماء اسی کے لیے ہیں بہت اعلیٰ نام، الحسنی بڑے خوبصورت، بڑے زبردست۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کی عظمت اور اس کی شان کا ہمارے سامنے ایک اظہار لا رہی ہیں کہ اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش سے اوپر اس نے قرار پکڑا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ تو عرش پر ہے تو زمین یہ ہماری ہے، فلاں سیارہ ہمارا ہے، فلاں خزانہ ہمارا ہے، وہ ہے عرش پر، لیکن سب کچھ اس کا ہے، سارے خزانے، ساری معدنیات، اور تم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور اللہ کے ہو، اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہر چیز ہماری بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، ہماری عبادت ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہماری ریاضتیں ہیں، ہمارا اخلاص ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ہر چیز کس کے لیے؟ اللہ پروردگار، بادشاہ، ملک الاملاک و ملک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ خالق، قادر علی کل شیء قدیر۔ تو اس کو اپنا مقدمہ سنانے کے لیے کسی گلی میں کھڑے ہو کر رو کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، یا صبر کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں کو صبر کا کہہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی اگر کسی پہ زیادتی ہوتی ہے تو اللہ کو سنانے کے لیے چیخنے کی ضرورت نہیں، گلی محلے میں کھڑے ہو کے شور ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پوشیدہ کو جانتا ہے، السر، اور پھر اس پہ الف لام داخل کر دیا۔ رات حضرت حافظ صاحب تشریف لائے تو فرمانے لگے، نجیب اللہ طارق صاحب ساتھ تھے، کہ یار ترجمہ کوئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی اچھا ترجمہ قرآن مجید کا ہو۔ تو فرمانے لگے جو اللہ تعالیٰ کے جملے ہیں، مخلوق کی زبانیں کس طرح اس کا مفہوم بیان کر سکتی ہیں؟
اب سر پہ الف لام داخل ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے ہی نہیں، بالکل ہے ہی نہیں۔ سر کہتے ہیں پوشیدہ کو، الف لام داخل ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انتہائی پوشیدہ، پوشیدہ در پوشیدہ۔ آگے ہے اخفا، اخفا کا ترجمہ پھر کیا کریں؟ تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا اردو میں ترجمہ ہے ہی نہیں۔ مخلوق کی بنائی ہوئی زبان، اللہ خالق کے نکلے ہوئے جملے، وہ بول جو اللہ نے بولے ہیں، ان کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک دلاسا ہے، ایک سہارا ہے اپنے آپ کو ذرا مفہوم کے قریب ہونے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے۔ تو کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کوشش کرتے رہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو عربی کی چاشنی سے، اس کے ادب سے، اس کی گہرائی سے ہم بالکل محظوظ ہی نہیں ہو سکتے اردو میں۔ اور ایک ایک لفظ کا مفہوم لکھنے کے لیے دفتر چاہیے، دفتر، کتابیں چاہیے کہ یہ لفظ کیا ہے، اس میں اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے سر، ایک ہے مخفی، ایک ہے چھپا ہوا، ایک ہے چھپایا گیا۔ تو کوئی چھپا ہوا ہو یا چھپایا گیا ہو، مثلا کچھ راز ہمارے دل میں پیدا ہوئے ہیں ابھی جو ہم نے چھپائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کل اس ٹائم ہم فجر پڑھیں گے، اللہ توفیق دے سب کو، تو کل اس وقت فجر میں ہمارے دل میں کیا پیدا ہوگا ہمیں یہ نہیں پتا، اسے وہ بھی پتا۔ ایک ہے اب پیدا ہوا جسے ہم نے چھپا لیا، یا کل ہمارے دل میں کچھ پیدا ہوا تھا تو ہم نے چھپا لیا تھا، ابھی کچھ باتیں دل میں آ رہی ہیں ہم نے چھپا لی، اب کل ہمارے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ چھپا ہوا ہونا اور چھپایا ہوا ہونا۔ جو کل چھپا ہے وہ مجھے آپ کو پتا نہیں، لیکن اس کو جو کل بندہ شاطر اور چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دغے کرتے ہیں، فرمایا نہیں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کو بھی او بھائی جو چھپا ہے کل کے لیے تمہارے دل میں اور وہ تم نے چھپانا ہے ظاہر ہونے پہ، اللہ کو وہ پتہ۔ پرسوں چوتھ پچوتھ 10 سال بعد 20 سال بعد، اچھا مزے کی بات، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو جو کل پیدا ہوا ہے دل میں اور ہمیں پتہ چل گیا ہم نے چھپا لیا، تو اس کو اس وقت سے پتہ، سب پتہ اس کو، اس نے پوری کی پوری میموری میں جو کتاب لکھی ہے انسان کے سمجھنے کی، اس میں ایک ایک لفظ کا اس کو پتہ ہے۔ اس نے جب تقدیر لکھی، اس نے جب اندازے مقرر فرمائے ہر انسان کے، پھر اس نے اس نتیجے سے انجام بھی بیان فرما دی۔ وما تحت الثری، تحت الثری کا مطلب ہے زمین ایک گیند کی مانند ہے، کرہ ہے جو ہوا کے اندر معلق ہے، ہوا کے اندر معلق، اس کے پیچھے بڑے سیارے ہیں، بہت بڑے بڑے سیارے ہیں، اور ان سیاروں میں ایک چھوٹا سا بے مایا تنکا، اس نیل گوں آسمان کے نیچے ایک مدم نقطہ چھوٹا سا، یہ زمین ہے ہماری زمین کا نام کیا ہے؟ دنیا، چونکہ یہ سورج کے قریب ہے۔ دنا یدنو اصل میں دنوا، دنیا اصل میں ہے دنوا، اور دنوا سے یہ دنیا بنا ہے تعلیل ہو کے، تو اس کا مطلب ہے قریب ہونا، تو یہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب کے اعتبار سے آپ اسے کہہ لیں، یا سیاروں کے اعتبار سے آپ کہہ لیں، سورج کے اعتبار سے آپ کہہ لیں، تو ہماری زمین کا نام ہے دنیا۔ تو اس سیارے کا نام جو زمین ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھا ہے، اور اس گیند کے پیچھے بہت کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ سارے کا سارا۔ یقین مانیں اتنے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں کہ ان سیاروں کے سامنے زمین محسوس ایسے ہوتی ہے کہ جیسے مکھی یہاں سے بیٹھ کے اڑ کے گئی ہے اور اس نے کچھ نشان چھوڑا ہے، وہ چھوٹے سے مکھی کے تنکے نہیں ہوتے جسے ہم کہتے ہیں کہ مکھی پیشاب کر گئی ہے، اس سے بھی چھوٹا ذرہ محسوس ہوتی ہے دنیا۔ سچ مچ میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، اتنے چھوٹے سیارے کو اللہ ٹھوکر لگائے، اس کا بنے گا کیا؟ اس کا ہوگا کیا؟ وما تحت الثری، اس کے پیچھے تحت الثری میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، وہ خزانے، وہ سارے کے سارے ایندھن، وہ ایٹم ٹوٹنے والے، وہ انرجی،
وہ اٹامک پروگرام سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اللہ ہے، تو جب وہ تمہارے قلب و جگر میں چھپے وہ حالات بھی جانتا ہے جو ابھی تم نہیں جانتے، تو وہ حق رکھتا ہے کہ پھر اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اگر کسی نو شان بیان کرنی ہے نا، دنیا میں انسان ایک دوسرے کو ماشاءاللہ بادشاہ صاحب آئے نے، جیسے میں نے کل کہا تھا بڑا شہنشاہ آدمی ہے ماشاءاللہ، چوری صاحب آئے ہیں، واہ 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 واہ، سونے نامانا پکار کے دل موڑا، تو سب تو اچھے نام کی دینے اللہ دے۔ اور اللہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے اللہ کی شان بیان کی جائے۔ اللہ جی تو پاک ہے، اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تو سب سے بلند ہے، اللہ تو سب سے برتر ہے۔ خلقتانی و انا عبدک، خلقتانی و انا عبدک، ہزار ہزار مرتبہ بیٹھے پڑھ جائیں، اللہ تو نے مجھے تخلیق کیا، میں تیرا غلام ہوں۔ خلقتانی و انا عبدک، تو نے مجھے بنایا ہے، میں تیرا نوکر ہوں۔ خلقتانی و انا عبدک، تو نے مجھے تخلیق کیا ہے، میں تیرے نوکروں کا نوکر ہوں۔ وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اللہ جی جتنی میرے اندر طاقت ہے میں تیری شان بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی و ابو، یہ جڑیاں نے شکریاں نے نا ساریاں میریاں نے، تے نعمتاں جنیاں بھی نے یہ ساریاں تیریاں نے۔ یہ کون شان بیان کر رہا ہے؟ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بذنبی فاغفر لی، گناہ سارے ہی میرے نے، معافیاں ساریاں ہی تیریاں نے۔ بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بندے کو مفہوم آتا ہو نا دعا کا تو پھر یہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو عرش سے جا ٹکراتی ہے۔ فرمایا کہ لا بینہ بین اللہ حجاب، اگر دل سے دعا نکلے پھر اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا۔ دعا وہ پاور والی چیز ہے جو جبریل کی بھی محتاج نہیں ہے، اور اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ یہاں جا کے رک جائے، نہیں، یہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے سارے نام عظمت والے شان والے، بیٹھے رہنا اور دل میں اس کی، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ذکر کر رہے ہیں، وہ بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اسے اس کا معنی نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہزار کی تسبیح تو پورا کر رہا ہے لیکن اسے مزہ کب آئے گا؟ مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت بڑی تسبیح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے 1000 مرتبہ پڑھتا، اس کے بعد میں اللہ سے جو مانگتا اللہ مجھے دے دیتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، حال یحول، لا حول، اللہ جی کتنا مرضی انسان طاقتور ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، امام ہو، عظیم سے عظیم ہو، کوئی فرشتہ ہو، لا حول، اگر وہ سمجھے نا کہ وہ اپنی نیکی کی بنیاد پہ گناہ سے بچا ہے، یہ سوچ اللہ جی بالکل غلط ہے۔ کوئی بندہ اپنے تقوی کی بنیاد پہ بچا ہوا ہے، کوئی بندہ خاندان اونچا ہے، شاہ صاحب ہیں، اس لیے گناہ سے بچیں، لا حول، بالکل ایسے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھے کہ اس نے محنت کر کے نیکی کی ہے اور اس کے لیے اس نے طاقت اور قوت صرف کی ہے، اور اس کے پاس پیسہ تھا تو اس نے یہ نیکی کا کام کر لیا ہے، اس کے پاس صحت اچھی تھی تو اس نے نیکی کا کام کر لیا ہے، اللہ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔ الا باللہ، اگر کوئی برائی سے بچتا ہے تو وہ جسے تو بچائے، اگر کوئی نیکی کر سکتا ہے تو وہ جسے تو توفیق عطا کرے۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پہ کتابیں ہیں پوری، اتنی بڑی کتاب، کتاب الاذکار، عربی کے اندر بڑی کتابیں اس وظیفے کے معانی مفاہیم پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت معراج پہ تشریف لے گئے کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین جنت کی بڑی زرخیز ہے تے پئی ویلی ہے، تو اپنی امت کو کہنا اس میں پودے لگائے اور کثرت میں مسجد میں بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرے۔ تے دل چ خیال کیے اللہ جی میں جیڑی بھی نیکی کیتی ہے نا
یہ کوئی طاقت دی بنیاد تے نہیں، یہ میں کوئی چودھری ہاں یا میں فلان ہاں ٹھیک ہے، نہیں، الا باللہ تو مجھے اٹھا کے لے آیا ہے تو میں نے کی، اللہ اللہ خیر صلاح، عاجزی ان کی ساری اللہ کو پسند ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ پسند فرماتے ہیں، لا حول، اللہ فلان جرم تو میں بچ گیا، میرا کوئی کمال نہیں، فلاں گناہ تو مینوں بچا، میرے دل چ لالچ آیا، مینوں تو محفوظ رکھ لیا، میرے دل چ گل آئی، مینوں تو محفوظ رکھ لیا، یہ نال نال خیال وہ دل چ آوے تے نال زبان تے ہوے لا حول ولا قوت الا باللہ، معنی آتے ہوں، تسبیحات کے مفاہیم آتے ہوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار توجہ دلائی۔ ویسے بیٹھے آپ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، بہت سختی کے ساتھ اس پہ، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ توصیف فرما راہدی کا ایک کلپ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے حضرت کے پاس۔ سبح اسم، ترجمہ پڑھیں، تسبیح کر اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کی، اپنے رب کے الاعلی جو بڑا اعلیٰ ہے، کلا نام لاؤ، اسم ربک، اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے، آپ سوئے ہوئے تھے، تلوار پکڑ لی، تو آپ جب بیدار ہوئے تو کہنے لگا میں یجتنب منی، تجھے کون بچائے گا؟ تو سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، رب کے نام کی، رب کے نام کی تسبیح کر جو بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ، صرف اتنا بولا، اللہ، مالا اللہ قلبہ رعبا، اللہ نے اس کا دل رعب سے بھر دیا لفظ اللہ سن کے، صرف اللہ، مجھے اللہ بچائے گا؟ نہیں، اجتنب منی اللہ و اجتنب منک اللہ، کیا پورا جملہ آپ نے بولا؟ نہیں، حدیث میں کیا ہے؟ اللہ، وہ اس کے اوپر ایسا رعب اور جلال طاری ہوا کہ اس کی تلوار گر گئی۔ جب تلوار گری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اسے پوچھا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ فرمانے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، اسلام کی توفیق دے دی، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرنا، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا معز، یا مذل، یا السمیع، یا البصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علی، یا کبیر، یا حفیظ، یا مقیت، یہ تسبیح کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، آخر میں ایک حاجت کا ذکر کر دیں، اللہ ان ناموں کے صدقے سے اس حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو کہا گیا کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، تو پہلے اس کا نام لینا، اس کے نام کی تسبیح کرنا، یا رزاق، یا رزاق، رزاق تو ہے، تیرے علاوہ کوئی رزاق نہیں، خالق قہار جبار تو ہے، یا ودود یا عظیم، یا بدیع السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو نئے نقشے میں بغیر نقشے کے پیدا کرنے والے، ہم تیرے نام کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور یہ بعض دفعہ اردو ادب میں جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے نام کی تو تسبیح کرتے ہیں، اس کا تو لوگ پانی بھرتے ہیں، کسی کے نام کی تسبیح نہیں، صرف اللہ کے نام کی تسبیح، اور اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے خوبصورت نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، اس کو جس نام سے بھی پکارو اس کو وہ پسند آتے ہیں، اس کو اچھے لگتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا واسطہ جس واسطے کا اللہ بہت جلد حیا کر کے عطا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ ہے، اللہ کے ناموں کی تسبیح۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے آگ دیکھی، اچانک یہ واقعہ اس میں آ گیا ہے، تو آگ دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبوت عطا کر دی۔ تو کوئی فرشتے آسمان سے توتیاں واجے لے کے نہیں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے رہے، نہیں، وہ تو اپنے کام جا رہا تھا۔ ایک شخص جس کا نام موسیٰ تھا، مدین سے واپس آپ آ رہے تھے مصر کی طرف،
تو رستے میں اہلیہ کو کہا ذرا ٹھہرے مجھے آگ محسوس ہوئی ہے تو میں کوئی شعلہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، کوئی پکائیں اور کچھ اسے تاپیں آگ کو۔ تو جب قریب گئے تو آواز آ گئی کہ میں تیرا رب ہوں، ذرا قریب ہو اور کان لگا کے میری بات سن۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فرشتہ کوئی نظر نہیں آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی ہے تو آسمان سے کوئی پروٹوکول، لشکر اور جتھے اترتے فرشتوں کے، تب ہم مانتے۔ اللہ تعالیٰ تو شان بے نیاز رکھنے والا ہے، وہ اس طرح بھی نبی اکیلے بندے کو جاتے ہوئے جو آگ لینے کے لیے جاتا ہے، اس کی بیوی کو پیچھے بیٹھی کو پتہ نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا۔ ایمان لانا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو عرب کے لوگ مانتے تھے، عرب کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوتا تھا، نبی مانتے تھے، حضرت یعنی تذکرہ کرتے تھے کہ موسیٰ ایک نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو جب تم موسیٰ کی نبوت کا تذکرہ کرتے ہو تو اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اکیلے جا رہے تھے تو سائڈ پہ بلا کے نبوت عطا کر دی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دے دی ہے تو اس میں چمبے کی بات کون سی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے کہ تمہارے ذہن کے مطابق نبوتیں عطا کرے کہ آسمان کے دروازے کھولیں اور اوپر سے پوڑی اترے اور پوڑی پہ فرشتہ آئے، فرشتے کے ہاتھ میں کتاب ہو، یا تو آسمان سے لشکر لے کے آئے نعوذ باللہ، یا اللہ تیرے ساتھ آئے؟ اس طرح کی ڈیمانڈیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں یہ کتابیں دی گئی ہیں، جو یہ نشانیاں مانگتے جائیں، جو یہ نشانیاں مانگتے جائیں، اے میرے حبیب تو ان کو دیتا چلا جائے، دیتا چلا جائے، یہ خناس نہیں مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ تجھے مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں کہ جو نشانی مانگتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنا شروع کر دے۔ انہوں نے نہیں ماننا، اس لیے مسلمان حکمرانوں سے بھی ہم یہی کہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، نہ یہودی تم سے خوش ہو سکتے ہیں نہ عیسائی تم سے خوش ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ یا تو تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت پہ ایمان لانے کا کہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، اور کائنات میں انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ رتبہ اللہ کے نبیوں کا ہے، اور نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے شرف کس کو عطا کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کریں، یہ 99 نام ہیں، اور یہ جو قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، یہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ سارے مسنون نہیں ہیں، یہ تاج کمپنی کے قرآن مجید میں جو لکھے ہوئے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، اس میں سے کچھ نام جو ہیں وہ اضافی ہیں، اور جو حدیث میں تذکرہ ہوا ہے 99 ناموں کا اس میں وہ سارے نہیں ہیں۔ لیکن علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر مسنون نام مل جائیں جو ثابت ہوں قرآن مجید سے اور احادیث سے، وہ 99 یاد کرنے چاہیے، وہ 99 یاد کرنے چاہیے۔ اس کی میں نے جو مسنون نام ہے ایک لسٹ بنائی ہے، کل اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے کاپی لے لے تو وہ یاد کرے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اس کا مطلب یہ نہیں 99 ہی ہیں تو زیادہ، لیکن فضیلت 99 ناموں پہ ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسمًا مَنْ أَحْصَاهَا، جو بندہ ان کو یاد کر لیتا ہے ناموں کو تو تذکرہ کرتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، تو جس کے سینے میں یہ نام ہوئے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ عظمت ہے ان ناموں کی، تو یاد کر لیں، یاد کریں۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی مسجد کے نمازیوں میں مقابلہ بھی کروایا تھا کہ سارے نمازی، اس میں بابے بھی شریک ہوئے تھے، بزنس مین بھی شریک ہوئے تھے، سارے لوگ شریک ہوئے تھے، اور سب نے یاد کر کے سنائے تھے۔ اس میں توہین محسوس نہ کریں، اتنی قیمتی باتیں چلیں آپ پلو جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں، آگے جا کے تذکرہ کرتے ہیں، یاد ہو جاتی، لیکن یہ لے لیں کاپی، یاد کر کے ضرور سنائیں، مجھے نہ سنائیں تو کسی ایک دوسرے کو سنا دیں۔ تو جتنے نمازی ہیں ہم یہ کوشش کریں گے، اور پہلے ہر بھائی کی منت کر لیں گے انشاءاللہ کہ بھائی غصہ نہ کریں، لیکن تیری مہربانی سانو یاد کر کے سنا تو دا ایسے بانے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ کل اسی کاپی دے دیں گے جڑے مسنون نام قرآن و سنت چوں منقول نے، انہاں نے 99 نامہ دی، پھر انہوں نے یاد کریا جے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور جہنم کی تپش سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا مہمان بنائیں اور جہنم کی تپش سے اللہ محفوظ فرمائیں۔ اقول قولی